بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پشاور کی سرزمین پر جامعہ معینیہ میں محسن اہل سنت شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر محمد چشتی قدس سر العزیز کے عرس شریف کے موقع پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کا اجلاس انعقاد پذیر ہے۔ آج کے اس اجلاس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کے سرپرست اعلیٰ اور اس مرکز کے ڈائریکٹر ممتاز دانشور ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد صدیق علی چشتی صاحب رونق افروز ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کی صوبائی باڈی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضرت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری، جن کا تعلق کوہاٹ سے ہے، میرے ساتھ دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر منتخب کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ساتھ ہی استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد شفیع اللہ جلالی صاحب، جن کا تعلق لکی مروت سے ہے، آپ رونق افروز ہیں۔ آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوبہ خیبر پختونخوا کا ناظم اعلیٰ منتخب کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے بڑے متحرک ساتھی جو کافی سالوں سے تحریک صراط مستقیم کے لحاظ سے بھی ہزارہ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، محترم ڈاکٹر محمد بابر قادری صاحب جو اس طرف تشریف فرما ہے، آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا جا رہا ہے، جبکہ فخر السادات حضرت پیر سید فضل قدیر شاہ صاحب، جن کا تعلق سوات سے ہے، آپ کو نائب ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے اس اجلاس میں حضرت مولانا محمد ابراہیم جلالی صاحب بھی تشریف فرما ہے، جو کہ ضلع لکی مروت کے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر ہیں، اور محمد فیاض صاحب جو کہ پشاور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑے فعال کردار کے مالک ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتھ ونگ کے لحاظ سے، یعنی یوتھ ونگ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغالبون کے صوبائی امیر کے طور پر مولانا محمد عبدالعلیم رضوی جلالی، جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یوتھ ونگ کا صوبائی امیر مقرر کیا جا رہا ہے۔ اس ہمارے پروگرام میں ہمارے بڑے متحرک نوجوان ہری پور ہزارہ سے جو تشریف لائے ہیں، محمد سجاد صاحب، وہ بھی رونق افروز ہیں۔ انشاءاللہ تحریک کا یہ کام قبلہ ڈاکٹر محمد صدیق علی چشتی صاحب کی سرپرستی میں پورے صوبے کے اندر بڑی تیزی سے ہوگا، اور رمضان سے پہلے ہی انشاءاللہ پشاور کی سرزمین پر سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور سنی کانفرنس کے انعقاد سے پہلے انشاءاللہ تمام اضلاع کی باڈیز مکمل ہوں گی، تحصیلوں کی باڈیاں بھی مکمل کی جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ 7 اپریل کو مینار پاکستان لاہور پہ تاریخ ساز انٹرنیشنل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، چونکہ یہ تحریک پاکستان میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اسی کا
اہم لاہ عمل آنے والے انتخابات کے لحاظ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں جو مینار پاکستان لاہور پہ 7 اپریل کو منعقد ہوگی اس میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ حالات حاضرہ میں چونکہ 2 اکتوبر سے ہم نے ختم نبوت کے لحاظ سے اللہ کے فضل سے جو تحریک چلائی وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی، لانگ مارچ ہوئے، دھرنے ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، جیل بھرو تحریک کے پروگرام ہوئے، یہ تحریک ہماری جاری ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہمارے مطالبات مان چکی ہے ان پہ عمل درآمد کرے۔ شہدائے ختم نبوت فیض آباد دھرنے کے جو ہے ان کو انصاف دلایا جائے، اور اگر 295C کے اندر حکومت نے کوئی ترمیم کا سوچا تو ہم پھر لانگ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف، اور ایسی ترمیم 295C میں نہیں ہونے دیں گے۔ آثار رسول اللہ علیہ السلام کے لحاظ سے پورے ملک میں یہ تحریک ہم منظم کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں بیرونی ملک میں بھی مختلف سکالرز سے میرا رابطہ ہوا ہے۔ ہر جگہ کروڑوں مسلمان یہ آواز انشاءاللہ بلند کریں گے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ آثار رسول اللہ علیہ السلام بحال کرے اور آئندہ کوئی ایسی کارروائی نہ کرے، چونکہ اس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آج یہاں پر جو عہدیدار معین کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور بہترین طریقے سے یہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اب ہمارے آج اس پروگرام میں ہمارے میزبان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر محمد صدیقی علی چشتی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ حضور شیخ المشائخ استاذ العلماء حضرت قبلہ مولانا پیر محمد چشتی نور اللہ مرقدہ الشریف کے عرس مبارک کے موقع پر قبلہ استاذ العلماء کنز المشائخ قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے شفقت فرماتے ہوئے پشاور کی سرزمین پر قدم رکھا، ہمارے ساتھ اس مبارک محفل میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ حضرت کی ان محبتوں کا، ان شفقتوں کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ امید ہے کہ حضرت کی یہ شفقتیں، محبتیں اسی طرح قائم و دائم رہیں گی۔ آثار مقدسہ بچاؤ تحریک کے حوالے سے پورے ملک میں اگر کوئی تحریک نظر آ رہی ہے تو وہ وہی تحریک ہے جو قبلہ استاذ العلماء قبلہ ڈاکٹر کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے شروع کی ہوئی ہے پورے ملک میں۔ تو جتنا اہم مسئلہ ہے ہمارے اپنے لوگ اس سے اتنے ہی پہلو تہی کر رہے ہیں، بدقسمتی کی بات۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو طرفہ محاذ پہ ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف اپنے لوگوں کو جھنجھوڑنا کہ اس مبارک تحریک کے لیے اپنے حصے کا کام کریں، دوسرا ملکی اور عالمی سطح پر آواز اٹھانا تاکہ مسلمانوں کے، تمام مسلمانوں کے متفقہ آثار مقدسہ ہیں ان کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ احتجاجی آواز اپنی بساط کے مطابق بلند ہو۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ رب کریم اس مبارک تحریک کے تمام کارکنوں کو، بالخصوص ان کے قائد کو، ہمارے قائد کو رب کریم دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور آج جو تحریک لبیک یا رسول اللہ خیبر پختونخوا کی تنظیمی باڈی کا اس کی تشکیل ہوئی ہے، تو اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھی متحرک ہیں، پرجوش ہیں، انشاءاللہ تعالی آگے چل کر یہ امت کی جمعیت کے لیے، اتحاد اور اتفاق کے لیے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا جو اصل مقصد ہے اس بڑے کاز کے لیے تن من دھن سب کی قربانیاں دے کر آگے کاز کو لے کر جائیں گے۔ اس سلسلے میں جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکا اپنی بساط کے مطابق
میں نے پہلے بھی ان کو اپنے حوالے سے گزارشات عرض کی تھی. جہاں تک ہم سے ہو سکے انشاءاللہ پورے صوبے میں ہر طرح کا تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور امید ہے اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ تعالی.